قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز پر قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں، اللہ اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے ماں باپ ہوتا ہے۔ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے جو 90 تم لے جاؤ، باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔ اور نمبر 2، حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ دولت جو ہے وہ ریل پیل، ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت ریل پیل ہے ہر جگہ پر۔ اور سب سے اہم متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا؟ وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جائے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت، چونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ذرا ردو ہو ہی لیا، ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا۔ اب جو دیکھا کہ وجود ہی نہیں اس کا، آسمان نے اس کو چکھ لیا، زمین نے نگل لیا، کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو۔ یہ بڑے بیسک کوسچن تھے، اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے پتا ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی الیکٹروکارڈیوگرام ابھی تک ایسا نہیں ہے، کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر ایک نظام بنا لیا، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کمزور مسلمان ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے تو یہ گویا کہ گناہ گاری ہے، کمزوری ہے۔ تو اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اقرار باللسان پر ہے، ایمان ہے وہ کہ جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے۔ یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفع ہو جاؤ، تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم ہو، اور یہ کہا جا چکا فقط قیل۔ اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں۔ 3 باتیں بیان کیا آپ نے، یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں بہت مال دیا تم نے کیا کیا؟ وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا قدر تھا، تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے کہ تمہاری سخاوت کے ڈنکے بج جائے، تعریفیں کی جائے، وہ کی جا چکی ہے، دنیا میں ڈنکا بج گیا، یہاں کچھ نہیں ہوا، وہ نیت دل میں کچھ اور تھی تمہارے۔ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم، ہمارا قرآن مجید کا سبق ہمارا منتخب نصاب کا نمبر 2 بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا، تم نے، وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا لوگوں میں ہدایت کی، جھوٹ بول رہے ہیں، تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا، تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے، بڑا فاضل شخص ہے، تو یہ سب کہا جا چکا۔ تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے،
کہ آپ دکھائیں گے دیکھیے یہ میرا آئیڈینٹی کارڈ، اس پہ اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے، یا یہ میرا پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کا معاملہ کسی اور شے پر ہے، وہ تو ایمان دل میں ہے، اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے، اخلاص للہ، بحب اللہ للہ، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا، ایک حدیث بڑی پیاری ہے، ایمان کی تکمیل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی، اللہ کے لیے کی، اپنے مفادات کے لیے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، محبت اوپر ہو جائے، رشتہ دار کا حق ہے دو، بیوی کے حقوق ہیں دو، لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص سے مجھے محبت اللہ کے لیے، اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی وجہ سے رکھی، اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے، وہ فسق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو، تعلق قطع کرو گے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کہاں رہے گا، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی اس میں۔ تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں، اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روکوں، اس کو نہیں دینا ہے۔ فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ ہے اصل جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، وہ یہ ہے۔ اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو میرے اندر ایمان ہے؟ پہلی علامت سب سے کم تر درجے کا ایمان، اس میں فرمایا گیا اذا اساءت کا سیئۃ وحسنت کا حسنۃ فانت مومن، اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت ہو، یہ کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اگر احساس ہے نیکی اور بدی کا تو تمہارے اندر ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے ادنیٰ درجے کا، اور وہ ایمان من احب للہ ہے وابغض للہ ہے واعطى للہ ہے ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اچھا، یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ یہ بڑی عظیم تھا، کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اذا تلد الامۃ ربتها، کیا بات ہے، یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے، یہ کہیں آپ، اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے۔ اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسیو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی، اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بک دے، کیا بکواس کر دے، یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے، یہ پوچھنا بھی جرم ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی،
اسے لا کر کہیں اور جو ہے